بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر. تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ 9 مئی کے حوالے سے ایک اہم دستاویز سامنے آ چکی ہے، جس کے بعد یہ غبارہ بھی پھٹنے والا ہے. اور یہ خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان تمام سیاسی کارکنان کے لیے، رہنماؤں کے لیے بہت ہی اچھی خبر جو اس وقت جیل میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں اور جھوٹے بے بنیاد مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں. اس کی تفصیلات بھی آپ کو آگاہ کریں گے. دوسری جانب امپورٹنٹ خبر ہوگی، علی امین گنڈاپور صاحب پکڑے جا چکے ہیں رنگے ہاتھوں، اور ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن پہلی خبر ہوگی حکومت پاکستان کے لیے اور اس جعلی رجیم کے لیے بہت ہی بری خبر، اور وہ ہے تاجروں کی طرف سے، گڈز ٹرانسپورٹ کی طرف سے، کاروباری طبقے کی طرف سے. کیونکہ جو بجٹ آیا ہے اس بجٹ کے بعد ہر طبقے کی چیخیں نکل گئی ہیں، اور نہ صرف عام آدمی بلکہ تمام کے تمام شاہانہ مزاج رکھنے والے جو بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں وہ بھی مجبور ہو گئے ہیں، اور بڑی بڑی پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں جن کو دکھایا نہیں جا رہا، کیونکہ حکم حاکم ہے کہ ایسی کوئی کانفرنس، ایسی پریس کانفرنس نہیں دکھائی جائے گی جس کا مطلب اور جس کا مقصد ہوگا کہ پاکستان کی جو اس وقت جعلی رجیم ہے، جعلی سرکار اس وقت مسلط شدہ ہے، اس کی تصویر خراب ہو. یہ اس وقت شہباز شریف صاحب ہیں، مریم صاحبہ ہیں، ان کے ہاتھ میں زمام کار ہے، اور ان کے وزیر خزانہ ہیں جو کہ دستیاب نہیں ہیں، اور اب سرکاری دانشور، سرکاری صحافی بھی ان کے خلاف اب کھل کر بولنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بہرحال 19 جولائی کو تمام تاجروں نے، گڈز ٹرانسپورٹ نے پہیہ جام ہڑتال کی کال دے دی ہے 19 جولائی کو. اور پہلے تو وزیر خزانہ اویلیبل نہیں تھے، اب ذرا وہ ان کے پیچھے پیچھے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ ناجائز اختیارات ایف بی آر کے اور انکم ٹیکس جو ایک لادا گیا ہے ان کے خلاف، اور یہ ایک اقدام اٹھایا گیا ہے. کراچی چیمبر اور ملک بھر کے مختلف چیمبرز کی 19 تاریخ کی ہڑتال کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا گیا ہے. اور ایف بی آر نے جو نئے قوانین بنائے ہیں تاجر برادری نے اس کو کر دیا ہے مسترد. تاجروں کا اختیار دور کرتے ہوئے ان قوانین کو فوری واپس لینے کا بھی مطالبہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ٹیکس بے تحاشا لگا دیے گئے ہیں، کاروباری فضا تباہ ہو چکی ہے، ود ہولڈنگ ٹیکس میں 2% اضافہ اور غیر منصفانہ قوانین جو ہیں وہ فوری واپس لیے جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایف بی آر کو لامحدود اختیارات دے دیے گئے ہیں چھاپوں کے، گرفتاریوں کے. اب ایف بی آر جو ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ مستقبل کا نیب پلس ہے، اور پہلے صرف نیب ایکٹیو ہوتا تھا، نیب کے ذریعے وکٹمائزیشن ہوتی تھی، اب ایف بی آر کے ذریعے وکٹمائزیشن ہوا کرے گی. اور اگر اس قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی شہری محفوظ نہیں ہے. ایف بی آر والے کسی کو بھی ایک ہلکا سا نوٹس دے کر اس کو اٹھا سکتے ہیں، اور خاص طور پہ اس میں کسی بھی شہری کو، خواہ وہ سرکاری ملازم ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ٹیکس نیٹ میں لانے کا ایک بہانہ، اور لیکن اصل نشانہ ہوگا سیاسی. تو بہرحال اس میں ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں جناب، اور تمام چیمبرز آف کامرس نے، سرحد چیمبر آف کامرس نے بھی اس کی ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے، پشاور چیمبر آف کامرس اور لاہور چیمبرز آف کامرس، اور اسی طریقے سے پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن نے بھی ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے. اور مکمل طور پر 19 جولائی کو پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ہڑتال کا، اگر یہ ہڑتال ہوتی ہے اور مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو یہ ایک بہت بڑا میسج جائے گا، کیونکہ ایک دن کی ہڑتال کا مطلب ہے پاکستان کو، حکومت پاکستان کو، قومی خزانے کو اربوں کھربوں کا نقصان. اور یہ پوری دنیا میں جو میسج جائے گا وہ از خود اس کے بہت زیادہ اثرات مرتب ہوں گے. تو اگلی خبر جناب جو بہت ہی ضروری ہے وہ ہے گنڈاپور صاحب کے حوالے سے. گنڈاپور جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے روح رواں ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، کیونکہ وہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں، حکومت ان کے پاس ہے، تو وہ سب سے زیادہ با اثر ہیں، کیونکہ کس کے پاس اختیار ہوتا ہے وہی با اثر ہوتا ہے. عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی قیادت کو الگ کر دیا تھا اور حکومت کو الگ کر دیا تھا. گنڈاپور صاحب کے حوالے یہ کیا تھا کہ آپ اپنی حکومت پر توجہ دیں، کیونکہ آپ کا جو حکومتی کردار ہے اس میں آپ نے سب کو ملنا ہوتا ہے، سب کو خوش کرنا ہوتا ہے. لہٰذا انہوں نے جنید اکبر صاحب کو پارٹی کا صدر بنایا تھا خیبر پختونخوا میں، اور عالیہ حمزہ کو چیف آرگنائزر پنجاب بنایا تھا. سلمان اکرم ریاض صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں.
تو لاہور کا جو ایک وزٹ ہوا ہے وہ ابھی تک تنازعات کا شکار ہے، کیونکہ گنڈاپور صاحب نے کہا کہ 90 دن کے اندر 90 دن کا الٹیمیٹم دے دیا اور 90 دن کا ایک مبہم ایک بیان دیا، جس کے بعد حالات کافی خراب ہو گئے۔ اور اب آہستہ آہستہ جو میسج آ رہے ہیں، اب پارٹی کے رہنما ہیں وہ بھی کھل کر بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب نے کچھ رازوں سے پردہ اٹھایا۔ سب سے پہلے تو عالیہ حمزہ کو اس سے باہر رکھا گیا، کیونکہ لاہور کا وزٹ تھا، پنجاب کا وزٹ تھا، اور اس میں چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ کو انوائٹ ہی نہیں کیا گیا، اور انہیں کہا گیا کیونکہ یہ پارلیمنٹیرینز کا کام ہے اس لیے آپ اس میں تشریف نہیں لائیں گی اور آپ کو انوائٹ نہیں کیا جا رہا۔ دوسری جانب سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی یہی کہہ دیا گیا کہ جی یہ ایک پارلیمانی پارٹی کا ایونٹ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ سیکرٹری جنرل بہت ہی اہم عہدہ ہوتا ہے اور چیف آرگنائزر پنجاب کی وہ بھی ایک اہم ترین عہدہ ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو اور اس پارلیمانی پارٹی میں آپ چیف آرگنائزر پنجاب کو اور سیکرٹری جنرل کو آپ بالکل سائیڈ لائن کر دیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ باتیں سامنے آئیں تو پھر سلمان اکرم راجہ صاحب بھی آئے اور انہوں نے بھی بتایا کہ انہیں انوائٹ نہیں کیا گیا، بلکہ وہ پریس کانفرنس میں بھی اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پہ پہنچے۔ اور پھر جنید اکبر صاحب نے بھی زبان لب کشائی کی جی، اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ 90 دن کا جو الٹیمیٹم دیا ہے اور 90 دن کی بات کی ہے، یہ پارٹی لیول یا کور کمیٹی کا فیصلہ نہیں ہے، اور کور کمیٹی کا فیصلہ، پارٹی کا فیصلہ وہی ہے، 5 اگست ہی تاریخ ہے۔ اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہا کہ 5 اگست ہی ہماری ہے اور 5 اگست کو یہ تحریک جو ہے وہ پیک پر ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر مردان کنونشن ہوتا ہے اور دیگر کنونشن، اور دیگر پارٹی رہنما عاطف خان صاحب اور دیگر رہنما جو ہے وہ بھی آ چکے ہیں میدان عمل میں، شاہد خٹک صاحب بھی آ چکے ہیں اور وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اب گنڈاپور جو ہیں وہ انہوں نے یہ سب کچھ کیسے کیا، کیوں کیا، اور یہاں تک کہ کچھ خبریں ایسی بھی آئیں کہ بعض اراکین کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان کی منزل لاہور میں کہاں پہ ہے۔ تو بہرحال اب گنڈاپور جو ہیں انہوں نے بھی واپسی یو ٹرن لیا ہے، اور یو ٹرن لیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ وضاحت کی ہے کہ جناب 90 دن کا تو میرا اپنا ہی ایک سوچ تھی، اور 90 دن کے اندر تو ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، لیکن وہ اصل فیصلہ وہی ہے جو پارٹی کا ہے۔ تو لیکن جو ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ تو لیکن میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پارٹی رہنما جو ہیں وہ بہت کم جو ہیں اس وقت لوگ ہیں جو کہ پریشر برداشت کر رہے ہیں، اور علی امین گنڈاپور چونکہ حکومت میں ہیں اور انہوں نے صبح دوپہر شام حکومتی اراکین سے ملنا ہوتا ہے، حکومت سے ملنا ہوتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ سے ملنا ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ملنا ہوتا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کے لیے بچ بچا کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو لیکن بہرحال ان کا جو 90 دن کا بیان ہے ان کے گلے پڑ گیا، اور حالات و واقعات ان کے دسترس میں اب نہیں رہے۔ تو اب پارٹی دوبارہ واپس آ چکی ہے جی، اور پارٹی جو ہے وہ 5 اگست کی تیاریاں کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو امپورٹنٹ خبر ہے جی اگلی، وہ ہے 9 مئی کے حوالے سے، اور 9 مئی آپ کو معلوم ہے کہ ایک فالس فلیگ آپریشن، عمران خان صاحب، پارٹی کے رہنما، دیگر رہنما، ہم سب یہ مطالبہ کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں، کیونکہ ہم بھی اس کے متاثرین میں شامل ہیں کہ یہ ایک اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور جو بتایا جا رہا ہے 9 مئی وہ ہے نہیں، اور جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی اس کے بعد 9 مئی کے بعد تو اس سے زیادہ سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے پاکستان کا جو سارے کا سارا ایک رکھ رکھاؤ کا کلچر تھا، چادر چار دیواری، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت، یہ سب کچھ جو ہے وہ مٹی میں ملا دیا گیا۔ اور 9 مئی کی آڑ میں پاکستان بھر میں اور خاص طور پہ پنجاب میں، خیبر پختونخوا، اتنے زیادہ ظلم کیے گئے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ رجیم جب ہٹے گی، اس رجیم کے ہٹنے کے بعد حقائق سامنے آئیں گے، اور جو ہمارے سامنے ہیں وہ بھی اندھوناک قسم کے واقعات ہیں۔ اس 9 مئی کی آڑ میں پورے کا پورا آئین جو ہے وہ پامال کر کے رکھ دیا، پولیٹیکل کلچر، ہماری معاشرت جو ہے وہ تباہ کر کے رکھ دی گئی ہے، صرف اس لیے کہ 9 مئی کی آڑ میں پرسنل پولیٹیکل ایجنڈے کو پایہ تکمیل کو پہنچانا تھا۔ تو بہرحال اب جو ہے وہ ٹرائل ہو رہا ہے، اور ٹرائل ہونے کے بعد عمران خان صاحب اور دیگر رہنماؤں کے خلاف باقاعدہ طور پہ گواہیاں ریکارڈ کروانے کی کوشش کی گئی۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ پنجاب پولیس کے کچھ اہلکار ہیں اور وہی ایک اہم حکومتی گواہ ہیں، ان میں سے حسام افضل، اور
ایک دو اور گواہ ہیں جو بار بار ان کو سامنے لایا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے یہ سازش سنی، اپنے کانوں سے سنی، اور خفیہ طور پہ وہ زمان پارک میں پہنچے اور وہاں پہ دیکھا کہ میٹنگ ہو رہی ہے، عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں اور ہدایات دے رہے ہیں، جبکہ پارٹی رہنماؤں کے، تمام پارٹی رہنماؤں کے قرآن پاک پر حلف موجود ہیں، کارکنان کے حلف موجود ہیں، اور کسی بھی گرفتار بندی نے آج تک عمران خان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا کہ انہوں نے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ دیا تھا یا ایسی ہدایات دی تھیں۔ لیکن ظاہر ہے جی وہ بضد ہیں۔ تو بہرحال اب جو پولیس اہلکار 9 مئی کے 50 سے زائد کیسز میں اہم گواہ ہے، ایک ہی گواہ ہے 50 کیسز میں، حسام افضل، اس کی غلط بیانی سامنے آ گئی ہے، اور حسام افضل جو ہیں وہ اس دن، جس دن کی وہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں ڈیوٹی پر، کہ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ کام کر رہا تھا اور وہ سارے کا سارا ماسٹر ایویڈنس جو ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی اس دن تھانہ شادمان میں ڈیوٹی پر تھا ہی نہیں وہ، اور عدالت نے جو ہے اس کی عدالت میں پیش کیے گئے پولیس روزنامچے سے یہ انکشاف سامنے آ گیا ہے کہ وہ شادمان تھانے میں ڈیوٹی پر ہی نہیں تھا۔ تو اگر وہ ڈیوٹی پر نہیں تھا تو وہ پھر کس کی ڈیوٹی پر تھا اور کس طریقے سے یہ غلط اور جھوٹی گواہی دے رہا ہے؟ تو یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، سپریم کورٹ تک پہنچ چکی ہے، اور سپریم کورٹ میں بھی اہم ترین آبزرویشنز آئی تھیں کہ کئی مقدمات میں جب ضمانتوں کے معاملات ان تک گئے تو اس میں پتہ چلا کہ وہ پنجاب پولیس کے ہی ایک دو اہلکار ہیں، وہ ہر جگہ ہیں، وہ راولپنڈی میں بھی تھے، وہ فیصل آباد میں بھی تھے، وہ ملتان میں بھی تھے، وہ گوجرانوالہ میں بھی تھے، وہ ہر جگہ تھے، اور اب وہ زمان پارک میں بھی تھے۔ تو لہٰذا یہ ایک صورتحال سامنے آئی ہے۔ دوسری جانب جناب الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے۔ مخصوص نشستوں کے معاملے میں نون لیگ اور جے یو آئی آپس میں گتھم گتھا ہیں، اور الیکشن کمیشن میں دونوں کے وکیل جو ہیں وہ آمنے سامنے تھے، اور اس میں جے یو آئی اور ہماری سیٹیں برابر ہیں، یہ دونوں وکیل نون لیگ اور جے یو آئی کے وکیلوں کے دلائل تھے، اور الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کی تقسیم کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ تو مقدمہ یہ تھا کہ جب جے یو آئی اور ہماری سیٹیں برابر ہیں تو مخصوص نشستیں کیسے برابر نہیں ہو سکتی؟ میرے امیدوار کو کیسے حق کے رائے دہی سے محروم کیا جا سکتا ہے؟ ہماری 8 اور جے یو آئی کی 10 سیٹیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو یہ نون لیگ کے وکیل ادھر موجود تھے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور اس وقت نون لیگ دونوں ایک اس حمام میں سب کے سب جماعتیں ننگی ہیں کہ مال غنیمت ہے، چوری کا مال ہے، فارم 47 کی سرکار ہے، اور اس کے نتیجے میں غیر آئینی ترمیم ہے 26ویں، اور اس غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، پھر سپریم کورٹ، غیر آئینی بینچ، تو کوئی بھی جو ہے مولانا تک وہ سیٹیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور کسی میں بھی اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھے اور کہے کہ جناب نہیں، ہم نے یہ سیٹیں نہیں لینی کیونکہ یہ ہمارا حق نہیں ہے، سوائے جماعت اسلامی کے اور کچھ اور جماعتوں نے یہ بات کی ہے، جبکہ جو پارلیمان کے اندر موجود ہیں وہ سب کے سب جماعتیں اس وقت لڑ رہی ہیں کہ جناب نہیں، یہ چوری کا مال جو ہے اس میں ہمارا حصہ زیادہ ہے، اور نون لیگ کہہ رہی ہے نہیں ہمارا حصہ زیادہ ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں۔ دوسری جانب جناب ایک اور خبر ہے، اور وہ ہے کہ جو اسلام آباد میں ایک ماڈل لگایا جا رہا تھا، بالز والا ماڈل تھا، اور اس ماڈل کو بالآخر توڑ دیا گیا ہے، کیونکہ عوامی رد عمل جو سامنے آیا اور اس کے بعد جو تنقید اور دلچسپ تبصرے آئے، تو سی ڈی اے کی اسلام آباد میں جو لگایا گیا بالز اٹھائے گولڈن ہاتھوں والا ماڈل جو ہے وہ ہٹانے کی ہدایت کر دی گئی ہے، اور اب اس کو توڑ دیا گیا ہے، اور یہ صورتحال اس وقت سامنے آ رہی ہے کیونکہ معاملات کچھ ایسے ہی ہیں۔ اور دوسرا ایک اور خبر بھی ہم دے سکیں کہ مریم نواز مینٹل ہاسپٹل جو ہے، ایک خبر چلی تھی کہ مریم نواز مینٹل ہاسپٹل ایک بن چکا ہے، تو سیاست پی کے نے اس کو فیکٹ چیک کیا ہے۔ ہم نے بھی کہا تھا کہ ذرا چیک کریں گے یہ خبر اصل ہے یا غلط ہے، یہ تصویر ریئل ہے یا نہیں، تو پتہ چلا کہ فیکٹ چیک سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصویر کا چیک کیا تو مریم نواز مینٹل ہاسپٹل کے بورڈ کی تصویر جو ہے وہ جعلی نکلی، اور تصویر میں مریم نواز ہسپتال کا نام ایڈٹ کیا گیا ہے، یعنی کہ اس ہسپتال کا نام مریم نواز ہسپتال رکھا ہے، اوپر جو ہے ایڈٹ کر کے وہ لگا دیا گیا ہے مینٹل ہاسپٹل۔
تو وہ مینٹل ہاسپٹل نہیں ہے، وہ ہے ہاسپٹل ہی، اور مریم نواز صاحبہ نے ہی اپنا نام تبدیل کر کے رکھا ہے، صرف مینٹل کا اضافہ کر دیا تھا کسی دل جلے نے۔ تو بہرحال یہ خبر سامنے آئی ہے۔ تو فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔